پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج پروگرام میں بات کریں گے کہ وزیر اعظم پاکستان نے صنعتی شعبے کی ترقی کے لیے جو پیکج اناؤنس کیا ہے، بجلی کے نرخوں میں کمی کا اعلان کیا ہے، اس سے فائدہ کیا ہوگا اور یہ ٹرانسلیٹ کیسے ہوگا، کتنے ارب روپے کی یہ سبسڈی بنے گی۔ ساتھ ساتھ جی آئی ڈی سی کیس کے حوالے سے گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سے حکومت کو اربوں روپے کا فائدہ ہوا ہے جب حکومت سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ کیس جیت گئی ہے، اور ریویو پٹیشن جو تھی وہ بھی سپریم کورٹ نے ڈسمس کر دی ہے۔ کیا اس حوالے سے کوئی پلان بنا یا نہیں بنا اور اس پہ امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی؟ ساتھ ساتھ پیٹرولیم کی جو قیمتوں کا ایک کرائسس آیا تھا، وزیر اعظم نے اس حوالے سے ایک انکوائری آرڈر کی تھی، وہ انکوائری رپورٹ کا کیا بنا، وہ انکوائری کب تک منظر عام پہ آئے گی، سرکولر ڈیٹ کا جو ایشو ہے اس کی ریزولوشن کس طرح سے ہوگی۔ ساتھ ساتھ ناظرین، پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے امریکی انتخابات کی، اور امریکی انتخابات اس دفعہ انٹرسٹنگ اس لیے ہیں کہ وہاں پہ خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو کچھ خطرہ محسوس ہوا تو امریکہ میں کوئی سیکیورٹی صورتحال کریٹ ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے پولیس مختلف سٹیٹس میں آلریڈی تعینات کر دی گئی ہے، ووٹنگ آج وہاں پہ شروع ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹس دیں گے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر عمر ایوب صاحب۔ بہت شکریہ منسٹر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وفاقی وزیر برائے توانائی اور پیٹرولیم منسٹر عمر ایوب صاحب اس وقت بلینز کا پورٹ فولیو جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان میں اگر کسی وزارت میں سینکڑوں بلین کے معاملات پہ ڈیسیجنز ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ ڈیسیجن ہوتا ہے 1 پیسہ 2 پیسے 1 روپیہ، اور اس کا جو آؤٹ کم ہوتا ہے وہ بھی بلینز کے ریونیوز میں ٹرانسفر کرتا ہے یا پھر بلینز کے شارٹ فال میں کرتا ہے۔ جو ریکوریز ہیں، اور اس میں سیکٹرز کون کون سے آ جاتے ہیں، بڑے بڑے سیکٹر آ جاتے ہیں، پاور کے سیکٹرز آ جاتے ہیں، بجلی کی تمام کمپنیاں آ جاتی ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ، ایل این جی، ایل پی جی، آپ جو نام لیں، انرجی سے ریلیٹڈ ہر چیز یہاں پہ آئی تھی، متعدد محکمے اور اتنی پاورفل وزارتیں ہیں عمر ایوب صاحب کے پاس کہ وزیر اعظم کے تین ایسے پی ایم، جن میں سے کہ شاید 2 تو جن کو کہا جاتا ہے کہ ان کی باہر کی نیشنلٹی ہے وہ بیٹھے ہیں، پاور سیکٹر میں ان کی اپنی کمپنیز بھی رہی ہیں، ایک آدھے کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ، بلکہ تینوں کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، جو تیسرا صاحب بھی ابھی اپوائنٹ ہوئے، لیکن سارے ہائیلی ایجوکیٹڈ پروفیشنلز اور اس طرح کے لوگ ہیں جن کے بارے میں اکثر اپوننٹس ان کے کہتے ہیں کہ جی یہ صرف اپنے مفادات کارپوریٹ انٹرسٹ کے لیے وہاں پہ بیٹھے ہیں، اور جواب کس کو دینا پڑتا ہے، جیسے کہ آج ہمارے ساتھ وفاقی وزیر صاحب موجود ہیں۔ ایک تو مبارک کے 3 ایسے پی ایم ماشاءاللہ آپ کو اسسٹ کرتے ہیں وزیر اعظم کے اور بلینز کے پورٹ فولیو میں، اور تمام کسی نہ کسی سیکٹر سے آئے ہوئے ریلیٹڈ ہیں اور اسی پہ انپٹ دیتے ہیں، اور ان کی کمپنیز کے بھی فائدے ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشد بھائی، تمہید تو آپ نے بڑی زبردست قسم کی باندھی ہے، پر یہ میں کہتا چلوں کہ ہم لوگوں کی ڈیسیجن میکنگ بالکل شفاف ہوتی ہے، اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ کسی کا بھی ہمارے سیکٹر سے نہیں ہے، تو صاف ستھرا کام ہوتا ہے الحمدللہ۔ جو چیز ہوتی ہے ہماری کیبنٹ، ای سی سی، اور وہ ڈیسیجن جو ہیں وہ ریٹیفائی ہوتے ہیں کیبنٹ کے ساتھ، ایک چیز ڈیبیٹ ہوتی ہے، ریگولیٹر انڈیپینڈنٹ ہے وہ بھی دیکھتا ہے، کورٹس بھی انڈیپینڈنٹ ہے، جس کو کوئی چیز ہے تو وہ لے کے جا سکتا ہے، اور اتنی شفاف ہے کہ اکثر جب ان کی کمپنی سے ریلیٹڈ فیصلے ہوتے ہیں یہ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ کریکٹ، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، آج وزیر اعظم نے ناظرین ایک بڑے پیک کا اعلان کیا ہے بجلی کی قیمتوں سے ریلیٹڈ، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز سے ریلیٹڈ، بزنس سے ریلیٹڈ، جس سے کہ امید یہ کی جا رہی ہے کہ ایک پاکستان میں جو معیشت کا پہیہ ہے وہ مزید تیزی سے چلے گا۔ وزیر اعظم نے آج کیا اعلان کیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 1 نومبر سے جو چھوٹی صنعت ہے، جو اسمال اور میڈیم انڈسٹری ہے، اس کے لیے جو اضافی بجلی، یعنی وہ جو پچھلی نومبر کو جو ان کا بجلی کا بل آتا تھا، اس بل سے جو بھی اضافی بجلی وہ استعمال کریں گے اس کو ہم اگلی 30 جون تک 50% کم ریٹ پہ بجلی دیں گے۔ مثلا اگر 16 روپے یونٹ پہ بجلی وہ خرید رہے تھے تو وہ 8 روپے پہ اب اضافی بجلی ان کو چارج کیا جائے گا۔ اور 25% پہ بجلی کس کو ملے گی، کس حساب سے ملے گی، آف پیک آورز کا کیا ذکر ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ساری انڈسٹری اگلے 3 سال کے لیے 25% کم ریٹ پہ ہم ان کو اضافی بجلی دیں گے، یعنی جو وہ بجلی اب تک استعمال کرتے تھے، ساری انڈسٹری جس پہ بڑی انڈسٹری بھی شامل ہے، ان ساروں کو اضافی بجلی 50% کم ریٹ پہ جائے گی۔ اب سارا وقت کوئی آف پیک آور نہیں ہوگا، سارا وقت آپ یہ سمجھیں کہ سارا آف پیک ہوگا۔ منسٹر صاحب، اعلانات تو یہ بہت بڑے ہیں، تو آئی ایم ایف کا جو پیکج تھا، کنڈیشنلٹیز تھیں، اس کے اناؤنسمنٹ کے بعد کیا ہم یہ سمجھیں کہ ہم
IMF کی اب پیکج ڈیل سے ہم نکل رہے ہیں باہر, معیشت اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہے؟ نہیں ارشد بھائی, بالکل IMF کے پیکج ڈیل سے یا ان کے ساتھ ہم لوگ نہیں نکل رہے ہیں. یہ وہ سٹیپس ہیں جو کہ ہمارے پاس جو روم تھا کووڈ کے حوالے سے, ہم نے جو روم کریٹ کیا ہوا تھا, بجٹ ہمارے پاس تھا, اسی کے اندر رہتے ہوئے ہے. اور جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے آج صبح اعلان کیا, اور ہم لوگ سارے ان کے ٹیم ممبرز ان کے ساتھ موجود تھے, تو اس کا امپیکٹ ٹوٹل 21 ارب روپے آتا ہے بشمول کراچی الیکٹرک کے. اور یہ میں ناظرین کو آپ کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ آپ کی جو انڈسٹری ہے, اور انڈسٹری تقریباً آپ ٹوٹل کر لیں, ہمارے صارفین جو ٹوٹل ہیں وہ تقریباً 3 کروڑ بجلی کے صارفین ہیں. انڈسٹری اس میں تقریباً 3 لاکھ آتے ہیں, اور B1 سے B3 اور B4 جو ہے وہ تقریباً آپ کی صرف 96 انڈسٹریز آتی ہیں, بہت بڑی جو ہوتی ہیں. اس پہ یہ میں کہتا چلوں کہ اس پہ ہوگا کیا کہ آپ کا جو اضافی ریٹ ہے یا اضافی آپ کا بجلی کا استعمال ہے, فرض مال کسی یونٹ, کوئی بھی انڈسٹریل یونٹ جو کہ فرض مال 1000 یونٹ جو ہے وہ پچھلے سال استعمال کرا تھا اسی ٹائم پہ, تو اس سال وہ تقریباً 1500 یونٹ یا استعمال کرے گا. تو 500 اضافی یونٹ جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ وہ زیادہ رقم پہ استعمال کرے, جو کہ تقریباً 16-17 روپے ہے, تو وہ اس کو کم ریٹ پہ 50% ڈسکاؤنٹ پہ ملے گا. تو یہ اس کے ساتھ ہوگا کیا کہ آپ کی, اور بالخصوص اس کے ساتھ ایک اور بڑا اہم جز وہ بھی آپ شریک کر لیں, وہ پیک اور آف پیک وہ ہم نے ختم کیا. یہ پہلے کیا ہوتا تھا, کیونکہ بجلی کو ریشن کرتے تھے تو انہوں نے پیک اور آن پیک کا کانسیپٹ رکھا تھا کہ بجلی کی ڈیمانڈ کرٹیل کرنے کے لیے آن پیک کا ریٹ زیادہ رکھا کہ صنعت جو ہے اپنی شفٹیں, اپنی مشینری بند کرے. تو اس کے ساتھ ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا جو صنعت کا پہیہ ہے وہ تیزی سے چلے گا, کیونکہ جو آن پیک ریٹ اور آف پیک وہ جب ختم ہو جائے گا, ایک ہی ریٹ تقریباً 16-17 روپے کا آئے گا, تو انڈسٹری کو وہ وارے میں ہوگا, اور اس کے ساتھ آپ کی ملازمتیں بڑھیں گی, وہ شفٹیں آٹومیٹکلی آن شروع ہو جائیں گی, اس کے ساتھ زیادہ ملازمتوں کے مواقع آئیں گے, شفٹی چلیں گی. اور اس وقت بھی جس طرح ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری ہماری ہے, اور باقی ڈومیسٹک انڈسٹری بھی اندرون ملک کی ساروں کی طرف سے, کنسٹرکشن انڈسٹری آپ کی ہے, آپ کی سٹیل ہے, باقی ہے, بے تحاشا ڈیمانڈ ان کی طرف سے آ رہی ہے, تو وہ ایک دم چلنے شروع ہو جائیں گے. 21 ارب کا جو امپیکٹ آئے گا, یہ 21 ارب کا امپیکٹ ایبزارب کون کرے گا؟ اور جو آف پیک آرز کی ڈسٹنکشن ہے, یہ گھریلو صارفین کے لیے بھی ختم ہونے کا امکان؟ یہ صرف اور صرف ہم نے انڈسٹری کا کیا ہے. اس کی بنیادی وجہ وہ یہی ہے کہ انڈسٹری کا پہیہ چلے گا, ملازمتوں کے مواقع ملیں گے, ایکسپورٹس ہماری بڑھیں گی. بالخصوص ہمارا ڈرائیو کیا ہے کہ ہمارا پورا اس کے پیچھے جو ایک فلسفی ہے وہ یہی ہے کہ ملازمتوں کے مواقع چلیں, کیونکہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے. یہاں پہ بڑی مشکل سے کووڈ کے اس مرحلے سے ہم لوگ نکل رہے ہیں, بہت سارے لوگ افیکٹ ہوئے ہیں. یہ انڈسٹریل پیکج جو ہمارے پاس, یہ بجٹ میں IMF کے ساتھ یہ اماؤنٹ ہم نے پہلے نیگوشیٹ کی ہوئی تھی, یہ روم ہمارے پاس اتنی گنجائش تھی, اس کو ہی ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں. اس کو سبسڈی کو استعمال کرنے کے لیے جو آپ کا 1296 کا ریٹ ہے, یہ سبسڈی نیوٹرل ہے. اس سے نیچے جو ریٹ ہے اس کے لیے یہ سبسڈی استعمال ہوگی. اور بالخصوص میں پھر دہراؤں گا, جو آپ کی 99% انڈسٹری ہے وہ آپ کی B1 سے B3 میں آتی ہے, جو کہ چھوٹے سکیل کی انڈسٹری ہوتی ہے, تو وہ سب سے زیادہ ان کو فائدہ ہوگا. تو وزیر اعظم کا اور ہماری ٹیم کا مقصد ہی یہ تھا کہ جو آپ کا صنعتکار ہے, چھوٹے سطح کا صنعتکار ہے, جس کو ہم لوگ اسمال میڈیم سائزڈ انٹرپرائزز کہتے ہیں, وہ چلیں, کیونکہ سب سے زیادہ مواقع جو ہوتے ہیں ملازمتوں کے وہ وہاں پہ پیدا ہوتے ہیں. منسٹر صاحب, آن دا فیس آف اٹ تو یہ لگ رہا ہے کہ بہت اچھا آئیڈیا ہے. یہ 21 ارب کی جو سبسڈی آپ دے رہے ہیں, آپ نے یقیناً کیلکولیشنز کی ہوں گی کہ ایکسپورٹ میں اس سے کتنا فائدہ ہوگا, اور کس کس سیکٹر میں وہ آئیڈینٹیفائی کی ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا اکراس دا بورڈ. دیکھیں آپ ارشد بھائی, آپ فارماسیوٹیکل انڈسٹری لیں, آپ سٹیل انڈسٹری لیں, آپ ٹائر لیں, آپ پلاسٹکس لیں, جو انڈسٹری لیتے ہیں اس کے ساتھ پھر آپ کا تقریباً 7 اور انڈسٹریز آتی ہیں, ویلیو چین بنتی ہے نا. کنسٹرکشن انڈسٹری آپ لیں, ایک گھر آپ تعمیر کرتے ہیں, ایک بلڈنگ آپ تعمیر کرتے ہیں, اس کے ساتھ ریت, بجری, سریا, آپ کی اینٹیں, آپ کے بلاک, یہ ساری کی ساری انڈسٹری جو چلے گی وہ آپ کی اسمال انڈسٹری ہوتی ہے. تو وہ شیشہ بنانے والی فیکٹری, یہ ساری کی ساری اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہیں. تو وہاں پہ کیا ہوگا, جب یہ انڈسٹریل ایکٹیویٹی چلے گی اس کے ساتھ تیزی سے ملازمتوں کے مواقع ہوں گے, اور بہت سارے لوگوں کے کاروبار اور جو ہنرمند لوگ ہیں ان کی وہاں پہ کھپت ہوگی, جو ہمارا ایجنڈا ہے, جو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہ چیز ہو, ملک میں صنعت جو ہے وہ چلے. اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ
اس کووڈ کے دوران باقی ممالک جو ہیں، یہ تو رب العزت کا ہم پہ بڑا کرم ہے. اور وزیر اعظم صاحب کی میں آج صبح بھی ہماری جو پریس کانفرنس تھی، میں نے یہی بات کہہ رہا تھا کہ انسان کی نیت صاف ہو تو رب العزت خود بخود دروازے کھولتے ہیں. وزیر اعظم صاحب کی، ہماری حکومت کی نیت صاف ہے. رب العزت نے بہت اس میں امداد کی ہے کووڈ کے حوالے سے، ورنہ آپ برطانیہ کو دیکھ لیں، آج وہ مکمل لاک ڈاؤن میں گیا ہوا ہے. جرمنی میں یہ حالات ہیں. قریبی ملک آپ ہندوستان کو دیکھ لیں، بدقسمتی کے ساتھ ایران کو دیکھ لیں، اور بہت سارے ممالک ہیں، وہ بڑی دشوار مرحلے سے گزرے ہیں. ہم پہ اللہ نے ابھی تک بڑا کرم کیا ہوا ہے. تو یہ چیز ہم لوگ آگے اس کو ترجیح دینا چاہتے ہیں. اور یہ بھی میں کہتا چلوں، اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ پاکستان میں جو انڈسٹری ہے، صنعتی ریٹ جو ہے، وہ سابقہ حکومتوں کی غلط معاہدوں کی وجہ سے پاکستان میں صنعت کا بجلی کا ریٹ 25% زیادہ ہے. اور وہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے مہنگے پروجیکٹس لگائے. وہ کیسے؟ کیونکہ انہوں نے امپورٹڈ انرجی کے اوپر وہ پروجیکٹس لگائے، یعنی کہ گیس پہ، تیل پہ، امپورٹڈ کول پہ، ان چیزوں پہ لگائے. اور پاکستان کا انرجی مکس مہنگا، آپ نے آج بھی ذکر کیا کہ غلط معاہدے کیے تھے، ہم اس کی طرف بھی آتے ہیں. اور 70% جو آپ کا انرجی مکس ہے وہ امپورٹڈ فیول پہ. اور آخری بات کر کے پھر آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتے ہیں کہ تقریباً 87% بجلی کی جو قیمت ہوتی ہے وہ آپ کی انرجی کاسٹ پہ آتی ہے. تو آپ جس ایندھن کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، 13% آپ کی باقی T&D ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن کاسٹ آتی ہے. تو 87% آپ کا جو سابقہ حکومتوں نے غلط معاہدے کیے اور اس کی وجہ سے جو غلط ایندھن کا استعمال کیا، اس کی وجہ سے اس پہ بھی آتا ہوں کہ اس میں LNG کی آپ نے جو دسمبر کی آپ لوگ پرائسز لے رہے ہیں، اس حوالے سے PMLN اور ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے کل سوالات اٹھائے تھے. جو 21 ارب کی سبسڈی آپ SMEs کو دے رہے ہیں، اس سے ڈومیسٹک مارکیٹ میں بھی فرق پڑے گا یا کہ صرف جو ایکسپورٹ کرتی ہیں؟ دونوں. ڈومیسٹک مارکیٹ پہ بہت پڑے گا. کنسٹرکشن انڈسٹری، میں اپنے حلقے کے امازئی یونین کاؤنسل میں اور بیٹکلی یونین کاؤنسل میں کل گیا ہوا تھا. دور دراز علاقہ ہے. اس سے پرائسز کم ہوں گی؟ کس چیز کی؟ جو کنسٹرکشن مٹیریل ہے، انڈسٹری اوورآل، کیونکہ اب ایکٹیویٹی اتنی بڑھ رہی ہے، حکومت سبسڈی بھی دے رہی ہے، لوکل مارکیٹ میں کنزیومرز کو فائدہ ہوگا. وہ تو ڈیپینڈ کرے گا کہ اس انڈسٹری کے بارے میں. کنسٹرکشن انڈسٹری کا میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ میرا وہاں پہ فیلڈ نہیں ہے، پر میں دیکھ رہا تھا دیہی علاقوں میں کنسٹرکشن مارکیٹیں بن رہی ہیں، دکانیں بن رہی ہیں، تو وہ ساری کنسٹرکشن آ رہی ہے اور یہ ڈومیسٹک ڈیمانڈ ہی اس چیز کو ڈرائیو کر رہی ہے. سیمنٹ کی سیلز آپ دیکھیں ریکارڈ ہائی پہ گئی ہوئی ہیں. اسٹاک مارکیٹ آپ دیکھیں، انڈسٹری کے پروفٹس دیکھیں، الحمدللہ چیزیں جو ہیں وہ صحیح سمت پہ جا رہی ہیں. آٹو موبائل، موٹر سائیکلز، وہ صحیح سمت پہ چیزیں جا رہی ہیں. اسی وجہ سے آپ اتنی ساری جو ایکسیس بجلی ہے جو دیں گے، کیونکہ ریٹ آپ نے کم کیے تو زیادہ استعمال ہوگی، تو لیں گے تو نہیں پاور پلانٹ سے جو آلریڈی ہیں. اور اس میں ایک ایشو ہے سرکولر ڈیٹ کا، جس میں آپ ہی کے بیانات تھے لاسٹ ایئر کے دسمبر 2020 تک یہ شاید زیرو کے قریب ہو جائے گا، زیرو ہو جائے گا. لیکن میں آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹس بھی دیکھ رہا تھا کہ جب آپ کی حکومت آئی اس وقت 1.1 ٹریلین تھا، اور اب سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2.3 ٹریلین آ رہا ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں فگر 2.3 ٹریلین کی کوٹ ہوئی ہے. یہ تو بڑھ گیا، تو اس کا بھی امپیکٹ اس سرکولر ڈیٹ پہ آئے گا، اور کتنا امپیکٹ آئے گا؟ یہ اسٹڈی کی ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل ہم نے کی ہے ارشد صاحب. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سرکولر ڈیٹ بڑھا کیوں. یہ بات یاد رکھیں کہ جس وقت ہمیں حکومت 2 سال پہلے ملی، اس وقت سابقہ حکومت نے ریٹ نہیں بڑھائے تھے. وہ ہمیں ورثے میں ریٹ انکریز ملا تھا، اور اس وقت جو ہمیں تجویز دی جا رہی تھی کہ تقریباً آپ 3 روپے 26 پیسے فی یونٹ بڑھائیں. اور وزیر اعظم صاحب کو اس چیز پہ بڑی تشویش تھی. ہم نے 3 روپے 26 پیسے ہم لوگ بڑھا دیتے تو بالکل معیشت اور گھریلو صارفین پہ ایک آندھی اور طوفان برپا ہونا تھا. وہ ہم نے نہیں کیا. ہم نے 1 روپے 29 پیسے بڑھایا، اور وہ بھی آپ کے 300 کے یونٹ کے صارفین جو کہ ڈومیسٹک کا 75% بنتے ہیں، ان پہ ہم نے کوئی اضافہ نہیں کیا. ان کو ہم نے ایک ڈھال، حکومت نے ایک ڈھال بن کے ان کا تحفظ کیا. اس کے بعد آپ آ جائیں کہ اس وقت ہمارا جو سرکولر ڈیٹ کا پلان تھا، ہمارا بالکل یہی پلان تھا. اور کووڈ سے پہلے ہم نے جو بہاؤ ہوتا ہے، اور یہ بھی میں کہتا چلوں، یہ سیکٹر اتنا بڑا سیکٹر ہے، تقریباً اس کی آمدن سال کی 1400 ارب روپے ہوتی ہے بجلی کے سیکٹر کی. یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ موٹر سائیکل کو آپ موڑتے ہیں تو وہ وہیں پہ مڑ جاتا ہے. آپ یا بحری جہاز کو یا ایک ٹینکر کو موڑنا چاہیں تو آپ کی وہ پوری گردش جو ہوتی ہے اس کو موڑنے کی وہ بہت بڑی ہوتی ہے. یہ سیکٹر اس کے مترادف ہے. اس کو موڑنے میں ذرا ٹائم لگتا ہے. پہلی بات. دوسری بات، اہم بات یہ ہے کہ ہم نے سرکولر ڈیٹ کا جو بہاؤ تھا اس کو ہم تقریباً 14 ارب روپے فی مہینہ لے آئے تھے کووڈ سے پہلے.
کووڈ کے بعد جو ریٹ انکریزز اور باقی جو ہم نے اقدامات اٹھانے تھے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹس میں, کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹس میں, وہ ظاہری بات ہے ہم لوگ نہیں کر سکے. اس پہ ہم نے موریٹوریم لگا دیا. وہ اس لیے نہیں کر سکے کیونکہ ملک میں ایک کووڈ کی صورتحال تھی, لوگوں کے کاروبار بند ہو رہے تھے, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے اور محنت کش لوگ تھے, اور حکومت نے ایک بالکل ٹھیک فیصلہ لیا جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے IMF کو بھی کہا کہ یہ ریٹ ہم لوگ نہیں بڑھا سکتے, اور باقی اداروں اور دنیا میں ہر جگہ یہ ہوا. یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے, امریکہ جیسے ملکوں نے وہاں پہ $2000 ارب کا انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے پیکج دیا. پاکستان نے اربوں روپے کا وزیر اعظم صاحب نے پیکج اناؤنس کیا. کس کے لیے؟ کیونکہ حکومت کا یہ فرض ہوتا ہے, ہم ڈھال بنے. حکومت پاکستان PTI کی حکومت ایک ڈھال بنی لوگوں کو وہ تحفظ دینے کے لیے. کل یہ ECC میں بھی ایجنڈا آئٹم نمبر 7 آ رہا ہے, اور اس میں بھی آپ کے پاس ماشاءاللہ بڑی اچھی انفارمیشن ہے, آپ کو میں داد دیتا ہوں اس پہ. کریٹیو اکاؤنٹنگ پریکٹسز استعمال کر کے اسے سیٹل کیا جائے گا. سیٹل کیسے کیا جائے گا؟ کیونکہ کل یہ سارا آپ کا ایجنڈا ہی سیٹلمنٹ. کل ہمارا پیٹرولیم سیکٹر پہ سرکولر ڈیٹ کا آ رہا ہے, پاور سیکٹر پہ نہیں ہے. پیٹرولیم سیکٹر کے حوالے سے ہم لوگ بات کریں گے اور اس پہ جو ڈسکشن ہوگی وہ سامنے آئے گی. اوکے, تو یہ پورا سرکولر ڈیٹ ابھی سیٹل نہیں ہو رہا, ابھی اماؤنٹ 2.3 ٹریلین تک پہنچ گیا ہے, تقریباً 2.2 تک ہے. اور اس کا یہ ہے کہ ہم لوگ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں اس پہ. کیا سب سے بڑی چیز کیا ہے اس پہ آپ کو کیپیسٹی پیمنٹ, یا بجلی استعمال کریں یا نہ کریں بجلی گھروں کو, وہ کیپیسٹی پیمنٹ, کیونکہ آپ کا سیکٹر جو ہے وہ ایک اس کا خریدار ہے, وہ حکومت پاکستان ہے. تو ارشد صاحب یا کارخانہ لگانا چاہتے ہیں, وہ عمر ایوب کو نہیں بیچ سکتے, وہ کسی اور کو نہیں بیچ سکتے, انہوں نے حکومت پاکستان کو ہی بیچنا ہے. تو آپ جب کارخانہ لگاتے ہیں, آپ کہتے ہیں جناب میں نے آپ کے لیے کارخانہ لگایا ہے, تو آپ جب مجھ سے یا بجلی کا آپ اس طرح معاہدہ کریں کہ ایک X% آپ نے آپ کے لیے کیونکہ لگایا ہے تو آپ نے یہ کرایہ مجھے دینا ہے. اس کو کہتے ہیں کیپیسٹی چارج. جس طرح کہ آپ ہوٹل یا آپ گاڑی کرائے پہ لیتے ہیں, تو گاڑی آپ 24 گھنٹے ایک دن کے لیے چلائیں یا 1 گھنٹے کے لیے آپ چلائیں, پیٹرول آپ اپنی جیب سے بھریں گے, پر گاڑی کا کرایہ تو فکسڈ ہے. اسی طرح ان کے یہ معاہدے ہوئے ہیں, وہ چیز ہم لوگ توڑنے جا رہے ہیں. اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ فرنٹ لوڈڈ ٹیرف, یعنی کہ جس میں آپ کے سود کی قیمت اور آپ کی ڈپریسیشن کی قیمت پہلے 10 سالوں میں فرنٹ لوڈڈ ٹیرف پچھلی حکومتوں نے دیے تھے, اس کی وجہ سے جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں وہ اس سال یا 644 ارب روپے سے 2023 تک اس نے دگنا ہو جانا ہے, 1350 ارب روپے سے زیادہ, صرف اور صرف اس وجہ سے کیونکہ معاہدے غلط تھے اور وہ بجلی کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہمیں نظر آ رہا تھا. اسی کی وجہ سے ہم نے جو دسمبر تک یہ زیرو تو نہیں ہو رہا, یہ کب تک سیٹل ہوگا سرکولر ڈیٹ 2.2 ٹریلین کا, اور کیا یہ پارک ہوگا یا سیٹلمنٹ کیسے ہوگی؟ جو آپ نے IPPs کے ساتھ معاہدے کیے اس میں ڈیفرنٹ ایشوز تھے, یہ والا ایشو بھی تھا, IPPs نے کچھ پیمنٹس مانگی تھیں اراؤنڈ 500-600 بلین کی, وہ پیمنٹس کیسے ہوں گی, کیا میکانزم ہے؟ وہ پیمنٹس بھی ہم لوگ کریں گے ان کے ساتھ, جیسے جیسے ابھی معاہدے فائنلائز ہو رہے ہیں وہ جیسے ہوں گے, ان کے جو انرجی کے پیمنٹ جو انہوں نے کوئی ایک معاہدہ جس کی کہ پیمنٹس آپ نے کر دی اور ایگریمنٹ ابھی تک نہیں ہم نے کیے, وہ اکٹھے ہی ہوں گے جیسے معاہدے کب تک ایکسپیکٹڈ ہے؟ چند مہینوں تک ہو جائیں گے انشاءاللہ, جلد ہوں گے. اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کے پاس جو ان کی انرجی, جو بجلی انہوں نے حکومت پاکستان کو بیچی تھی, اس انرجی کے لیے یا اس توانائی کے لیے ان کو پیمنٹس ہوں گی, اور اس کے بعد ان کے جو معاہدے ہیں وہ ہم لوگ پیمنٹس تھیں, ایکسیس ان کو فیول چارجز تھے وداؤٹ آڈٹ, اب آڈٹ سے تو وہ نکل گئی ہیں نا تمام کمپنی, نہیں وہ ساری چیزیں جو ان کے ریٹ آف ریٹرن ہے ایٹسیٹرا, وہ جب آپ کا پروگرام ہوگا انشاءاللہ IPPs کا معاہدے ہونے دے, آپ کے ساتھ ہم لوگ بات کریں گے اور بڑے کھلے انداز سے انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی کہ ہم نے کیا کچھ اچیو کیا. انشاءاللہ بہتری کی طرف چیز جا رہی ہے. میں اس پرزمپشن پہ یا اس کو میں وہ نہیں کرنا چاہتا, کسی طرح افیکٹ نہیں کرنا چاہتا. اچھا, آپ نے پچھلی حکومتوں کے معاہدے کا ابھی بھی ذکر کیا, آج وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھ کے بھی ذکر کیا. دسمبر میں جو LNG امپورٹ ہو رہی ہے اس حوالے سے جو آپ کو ٹینڈر پہ ریٹس ابھی ملے ہیں, وہ تو جو قطر کے ساتھ لانگ ٹرم ایگریمنٹ نون لیگ نے کیا تھا اس سے بھی زیادہ ہیں. اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے صرف ان معاہدوں سے آپ حکومت پاکستان کو اور ٹیکس پیئر کو $100 ملین کا نقصان کریں گے. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل سابق وزیر خزانہ نے اس حوالے سے کل پروگرام میں کیا کہا, آئیے ذرا دیکھتے ہیں. جو بڈز آئی ہیں وہ کچھ 3 میں 17% آف برینڈ کی آئی ہیں, ایک 16.5 کی اور 2.16 کی, جو لوئسٹ بڈز ہیں 5 ہفتوں کی. تو ہم سے تقریباً $1.5 جو ہمارا قطر کا سودا تھا اس سے $1.5 مہنگی ہیں, جو ہم نے ENI اور گنور سے بعد میں سودا کرے تھے 2017 میں
اس سے تقریباً $2 مہنگی ہیں گیس. اور جو 4 مہینے پہلے گیس مل رہی تھی سستی، اور جب ہم کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ گیس لے لو، ہسٹورک لوز ہیں 5 مہینے پہلے، تو اس سے تو یہ $3 مہنگی ہیں. تو تقریباً سمجھ لیجئے کہ بٹوین $50 سے $100 ملین اس مہینے ہم زیادہ کیسے دیں گے ان 6 کارگوز کے. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب پیٹرولیم پرائسز ایٹ دا لوئسٹ تھیں اس وقت آپ یہ سارے معاہدے کر دیتے، سب کہہ رہے تھے وہ آپ نے کیے نہیں معاہدے، اور اب یہ نقصان ہونے جا رہا ہے. ماشاءاللہ پہلے تو یہ سارے جو صاحبان ہیں یہ پہلے یہ بتائیں کہ $24 ارب جو انہوں نے تندور میں جھونکے تھے ڈالر کو مصنوعی طور پہ ایک لیول پہ رکھنے کے لیے، اس کا تو پہلے حساب دیں. اور پھر یہ بات کرنی مجھے تو مطلب بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اپنے آپ مطلب جو پروفیشنل لوگ ہیں وہ ایسی بات کریں، غلط بیانی کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے ابھی بڈز کھولیں، بڈز سامنے آئیں گی اور اس کی 2-3 آپ چیزیں لیں. سپاٹ ریٹ اس وقت سردیوں کا موسم ہے، موسم سرما ہے، یہاں پہ سپاٹ ریٹ آپ کا چڑھتا ہے، یہ سیزنل بزنس ہوتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، گرمیوں میں جس وقت ہماری مارکیٹ تھی وہ تقریباً وہ تو $2 $3 پہ تھی، وہ ان کو بھول گیا کیا؟ وہ جو ہم لوگوں نے سیونگ کی. اور قطر کے بارے میں یا مطلب جو ریٹس یہ کوٹ کر رہے ہیں، تو انہوں نے جو معاہدے کیے تھے وہ اس کے ساتھ جو دوسرا ٹرمینل بنا تھا وہ آلریڈی اس سے ایک مطلب کم پرسنٹیج پہ تقریباً 1-1.5% کے ڈفرنس سے وہ بنا تھا، تو اس کے بارے میں یہ بات نہیں کر رہے ہیں. تو لہٰذا آپ بالکل 2 مختلف چیزوں کو کمپیئر کر رہے ہیں. اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ جب یہ LNG ٹرمینلز اس وقت بنا رہے تھے تو کوئی ان سے پوچھتا کہ خدارا آپ LNG پائپ لائنز کیوں نہیں بنائی آپ نے، اور سب سے اہم بات آپ نے سٹوریج کیوں نہیں بنائی، کہ سٹوریج آپ بنا لیتے، سٹوریج کے ساتھ ہمیں کیا فائدہ ہوتا کہ LNG آپ امپورٹ کر کے وہاں پہ سٹور کر سکتے تھے. وہ بھی ابھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اوپر وہ ذمہ داری ہے اور ہم لوگ کر رہے ہیں. LNG پائپ لائن جو ہماری ہے نارتھ ساؤتھ، منسٹر فار میری ٹائم افیئرز باقاعدہ ECC اور کابینہ میں فلوٹنگ سٹوریج کے حوالے سے پروپوزل لائے، وہ آپ لوگوں نے ریجیکٹ کر دی. وہ اس کی کاسٹ ECC میں اپریز ہوئی تھی، اس کی کاسٹ زیادہ آ رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہم لوگ ابھی نارتھ ساؤتھ پائپ لائن بنا رہے ہیں. ایک ECC نے دیکھا تھا، بالکل ٹھیک پروپوزل تھی، ان کے دانست کے مطابق بالکل ٹھیک تھی، اس کی کاسٹ کیلکولیشنز کی گئیں، دیکھا گیا تھا مہنگی آ رہی ہے، اس کو پھر ECC نے اڈاپٹ نہیں کیا تھا. اور ان کی دانست سے، اور میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، ضرور بہت اچھا انہوں نے ایفرٹ کیا تھا. اچھا، آپ نے جب $2 کا برینڈ کا پرائس بتائی اور لوئسٹ پرائسز آئی ہوئی تھی تیل کی، اور اس حوالے سے اس وقت بھی ہم نے کرائسس کریٹ کیا، اور ماشاءاللہ ایسے PMs اتنے سارے ہیں آپ کے، تو اس وقت وزیر اعظم نے ایک انکوائری آرڈر کی تھی. اب تو وہ یقیناً انکوائری ختم ہوگی اور اس حکومت کی کمٹمنٹ ہے کہ تمام انکوائری رپورٹ سامنے آئیں گی. انکوائری آئے گی، اور اس پہ یہ بھی میں کہتا ہوں وہ ابھی تک چل رہی ہے انکوائری؟ وہ انکوائری چل رہی ہے، اور اس کے ابھی تک چل رہی ہے؟ ابھی تک چل رہی ہوگی، میں نے پوچھا نہیں ہے کیونکہ انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو رہی ہے. اس انکوائری کے حوالے سے اسی پروگرام میں اتفاقاً اسی سیٹ پہ آپ کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، اور میں نے آپ کو وہ پورا سیکوینس آف ایونٹ بتایا تھا. جس وقت کووڈ آیا اس کے فوراً بعد جو تیل کی امپورٹس تھی وہ لفٹ کی گئی تھی، اس کے اوپر جو کتکن لگی تھی. ڈومیسٹک ریفائنریز کو کیونکہ کئی ہمارے نیشنل ایسٹس کو وہ چاہیے ہوتی ہیں، ان کو ہم لوگ فیول پرووائڈ کر رہے تھے. بورڈ پہ آپ کے سیکٹری پیٹرولیم بھی ہیں، تو وہ میٹنگز وغیرہ وہ انٹرسٹ بھی تو پروٹیکٹ کرنے ہوتے ہیں. نہیں، کوئی ایسی انٹرسٹ کی بات نہیں ہے. ہمیں صرف اپنے نیشنل انسٹیٹیوشنز کو، صاحب ہیں جن کے سمریز پہ نام شام، وہ تو سیکرٹری پیٹرولیم ہے، ان کے تو ہر سمری پہ نام ہوتا ہے. وہ انٹرسٹ انہی ریفائنریز کے پروٹیکٹ کرنے سے جن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کسی ریفائنری کا انٹرسٹ پروٹیکٹ نہیں کیا گیا. اور اس وقت بھی اسی پروگرام پہ آپ کو میں نے پروف کر کے بتایا تھا کہ سیکوینس آف ایونٹس کیا ہے. ڈیمانڈ گر گئی تھی، ریفائنریز جو تھیں ہم نے امپورٹ اس لیے بین کی تھی. اس مہینے آ جائے گی رپورٹ؟ اس مہینے یا اگلے مہینے، میں اس میں پریوی نہیں ہوں کیونکہ انڈیپینڈنٹ ادارہ کر رہا ہے. اس سال سے پہلے آ جائے گی؟ امید ہے جس وقت میں اس میں انوالو نہیں ہوں. پرانی رپورٹ ہوگی، میں تو نہیں انویسٹیگیشن کر رہا نا. جو انویسٹیگیشن کریں گے وہ کر کے سامنے لے آئیں گے، انڈیپینڈنٹ باڈی ہے وہ کریں گے. اور میں یہ امپورٹس کے حوالے سے ریکارڈ کی درستگی کے لیے 1 مہینے کا امپورٹ بین اس لیے لگا تھا کیونکہ ڈومیسٹک ریفائنری کی پروڈکشن ہمارے مختلف نیشنل انسٹیٹیوشنز کو لیے چاہیے ہوتی ہے، آرم فورسز کو لیے چاہیے ہوتی ہے. ڈومیسٹک فلو ہمیں چلانا تھا ریفائنری سے. 1 مہینے بعد ہم نے وہ لفٹ کر دیا تھا. حوالے سے آ گیا. جب LPG کی بات ہوتی ہے تو LPG سیکٹر یہاں پہ چیخیں مار رہا ہے کہ جی جو امپورٹرز ہیں اس کو آپ 6 بلین کا فائدہ دینے جا رہے ہیں، اور اتنے آپ کے ECC کے ڈیسیجنز بھی ہیں، کیبنٹ کمیٹی آن انرجی کے نئی آپ یہ پالیسی بھی لا رہے ہیں LPG کی، جس میں کہ امپورٹرز کو سارے فائدے دے رہے ہیں. یہاں جو ڈومیسٹک LPG پروڈیوسرز ہیں
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو کانٹرڈکشن نہیں نظر آ رہی دونوں پالیسی؟ بالکل نہیں، یہاں پہ ایل پی جی کے پروڈیوسرز ہمارے ساتھ انہوں نے گفت و شنید کی ہے، اور جو پالیسی ہم لوگ کریں گے ڈومیسٹک انٹرسٹ کو بھی ہم لوگ دیکھیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ڈومیسٹک انٹرسٹ سے کیا مراد ہے، ہم نے اپنے کنزیومر کی پرائس دیکھنی ہے کہ کنزیومر کی پرائس جو ہے کوئی منوپلی، کوئی ڈوپلی، کوئی مناپسنی نہ کرے، کہ مطلب کلوژن نہ ہو. ہم لوگ وہ چیز چاہتے ہیں جس سے صارفین کی ایل پی جی کی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہوں. سر کنزیومر کو سستا پیٹرول بھی ملنا تھا نا، وزیر اعظم نے اسی لیے آرڈر انکوائری کی کہ کنزیومرز کو ملا نہیں سستا پیٹرول، وہاں ریفائنریاں چلا دیں. سب سے اہم بات ارشد صاحب یہ ہے کہ اس کے اوپر ہم نے جو آپ کے جو ریفائنریز ہیں اور آپ کے جو امپورٹرز ہیں ان کے اوپر ہم نے ایکشن کیا، ان کو اوگرا نے فائن کیا. اس سے ہم نے سبق یہ سیکھا ہے کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے جو آپ کے پمپس بھی ہیں، آپ یہ مجھے بتائیں جس وقت قیمت جو تھی وہ گری تھی اور اس کے بعد اوپر آئی تھی، ہر کسی کے پاس انٹرنیٹ ہوتا ہے، دیکھتے ہیں. اس وقت امپورٹ کرنا تھا تو ہم نے لوکل ریفائنریز نہیں وہ امپورٹ بھی ہم نے کیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا لوگوں نے امپورٹ کر کے بہت سارے لوگوں نے ذخیرہ اندوزی کی، بے تحاشا پیٹرول پمپس نے اور باقی جگہوں میں وہ ذخیرہ اندوزی کی تھی جو سامنے پکڑے بھی گئے تھے. اچھا منسٹر صاحب، ایک ایشو ہے جی آئی ڈی سی کا، گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس، اور اس حوالے سے آپ نے بھی پریس کانفرنسز کی تھی اور ایس اے پی ایم آپ کے ساتھ ہیں، انہوں نے بھی کہ جی یہ اگر فیصلہ ہمارے خلاف آ گیا تو اتنا نقصان ہو جائے گا، یہ تو ریکور نہیں ہوں گے پیسے. اگر آپ کہیں گے میں سنا بھی سکتا ہوں، لیکن میرا اب سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اس پہ فیصلہ بھی دے دیا، ریویو پٹیشن بھی ڈیسائیڈ ہو گئی، لیکن آپ فرٹیلائزر سیکٹرز کو بھی سبسڈی پہ سبسڈی دیے جا رہے ہیں، پیسے آپ ریکور نہیں کر رہے، بلینز ان کو پھر جا رہے ہیں، جی آئی ڈی سی ریکوری نہیں ہو رہی، یہ کیا وجہ؟ اور آڈیٹر جنرل بھی یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کریں کہ ہر سال سے پوائنٹ آؤٹ کریں. پہلے بہانہ تھا جی عدالتوں میں کیسز ہیں، جی آئی ڈی سی ہم ریکور کریں گے تو انڈسٹری تباہ ہو جائے گی، پھر آپ ان کو سبسڈیز دیے جا رہے ہیں، جو حکومت کا پیسہ ہے وہ ریکور کیوں نہیں ہو رہا؟ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم نے حکومت پاکستان نے ہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہ کیس سپریم کورٹ کو ریفر کیا جائے. پرائم منسٹر آف پاکستان پرائم منسٹر آف پاکستان، ظاہری بات ہے وہ حکومت کے Despite سربراہ the ہیں. recommendations of the advisors and the No, concerned not at minister, all. unfortunately. Not at all, sir. نہیں. with your permission, kind permission. ایک سیکنڈ ارشد صاحب، اس کمرے میں میں بندہ ناچیز موجود تھا، ہمارے ندیم بابر صاحب تھے، وزیر اعظم صاحب تھے، لا منسٹر صاحب تھے. ہم نے یہ ایڈوائز کیا کہ یہ آپ کا یہ سپریم کورٹ میں ہم لوگ بھیجیں. وزیر اعظم صاحب نے گریشیسلی انہوں نے ایکٹیو کیا، انہوں نے کہا نہیں بالکل کرنا چاہیے، اور ساری ٹیم نے یہ ڈیسائیڈ کیا اور الحمدللہ فیصلہ آیا. اور ہم لوگ اسی چیز کو استعمال کر رہے ہیں. ایک آرڈیننس کا اجرا کروایا گیا جو کابینہ سے پرائم منسٹر صاحب سے پریزیڈنٹ کو بھجوا کے سائن کیے گئے، اور میڈیا نے شور مچایا تو پھر وہ واپس ہوا، اور وزیر اعظم نے کہا کہ جی اس کو واپس کرنا ہے اور سپریم کورٹ جانے. وزیر اعظم از آن دا ریکارڈ. آپ اور ایس اے پی ایم صاحب تو کہتے کہ ہم کیس ہار جائیں گے، میرا سوال اس کو بھی چھوڑ دیں. دیٹ از پاس. یہ ریکوری اب کب ہوگی، کیسے ہوگی؟ اس پہ انشاءاللہ وی آر ورکنگ آن اٹ، یہ بہتری ہوگی انشاءاللہ. سر اس پہ قوم اعتماد رکھے، کیونکہ سوال اس لیے اٹھتا ہے کہ آپ لوگ ولنگ نہیں تھے اس حوالے سے، اور حکومت کا بلینز کے پیسے تھے. ذرا ایک چھوٹی سی جھلک دکھا دیں کہ قوم کو ڈرایا سے جاتا تھا کہ جی ہم کیس ہار جائیں گے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے پرائم منسٹر کی انٹرونشن پہ، اٹارنی جنرل نے جب یہ کیس پلیٹ کیا تو فیصلہ حکومت کے حق میں آیا. آئیے دیکھتے ہیں جن خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا وہ کیا تھا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ یہ ہمیں کہے کہ جناب آپ نے ان سیکٹرز کو، ان اداروں کو 295 ارب روپے واپس دینے ہیں. یہ بھی ہے. سپریم کورٹ کیا کر سکتا ہے؟ یا وہ کہہ سکتا ہے یہ انلیگل ہے، جس صورت میں کچھ بھی نہیں ہے. 273 بلین 2015 سے 19 تک جو کہ التوا کا شکار ہے، جو کہ لٹیگیشن میں پھنسا ہوا ہے. منسٹر صاحب یہ اب آپ کے حق میں آ گیا حکومت پاکستان، ہمیں تو بڑی خوشی ہے. ٹائم لائنز کیا ہے ریکوری کی؟ یہ ابھی ہم لوگ بیٹھ کے اسی پہ کام کر رہے ہیں، ہماری ریکوری بھی ہم لوگ کریں گے. اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو آپ ابھی میری بھی اور ندیم بابر صاحب کی آپ ویڈیو چلا رہے تھے، بالکل یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم لوگ ایک سیناریو بھی دیں اور دوسرا بھی دیں. سب اچھا ریکوری تو فرق ہے نا، فرض ہے آپ کا. بالکل ہوگی، کیوں نہیں ہونی چاہیے. اور اس کی ٹائم لائنز آپ کب تک اناؤنس کریں گے؟ جلد. وفاقی وزیر برائے توانائی اور عالم عمر ایوب صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے، اور وقفے کے بعد آج دنیا کی سب سے بڑی خبر جو بننے جا رہی ہے، جس کے کہ عالمی سیاست پہ، عالمی مارکیٹس پہ کافی سارے اثرات بھی ہوں گے، وہ ہے امریکی انتخابات. کون جیتے گا، جو بائیڈن یا ڈونلڈ ٹرمپ کنٹینیو کریں گے؟ ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج امریکی انتخابات شروع ہو گئے، اور سب سے بڑا سوال جس کا فیصلہ امریکی ووٹرز کر رہے ہیں
کے فتح یاب کون ہوگا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یا جو بائیڈن سابق وائس پریزیڈنٹ؟ ہمارے ساتھ اس وقت واشنگٹن ڈی سی سے موجود ہیں ARY نیوز کے رپورٹر جہانزیب علی، اور ڈیموکریٹک پارٹی سے انیلا علی بھی ہمیں جوائن کری، لیکن پہلے بات کریں گے جہانزیب سے۔ جہانزیب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ آج ووٹنگ شروع کب ہوئی، ختم کب ہوگی، اور مجموعی صورتحال کیا ہے؟ کیا سیکیورٹی کے بھی کوئی خدشات ہیں اور کس وجہ سے؟ تھینک یو ارشد۔ ووٹنگ کا عمل جو ہے آج واشنگٹن ڈی سی میں صبح 7 بجے شروع ہو گیا تھا، اور اس وقت بھی میں واشنگٹن ڈی سی کے ہی ایک پولنگ اسٹیشن کے باہر موجود ہوں، لوگ آ رہے ہیں۔ لیکن آج کے پولنگ دن سے پہلے ہی ارلی ووٹنگ میں تقریباً 100 ملین ووٹ جو ہے وہ پہلے ہی کاسٹ ہو چکے ہیں، جس میں ڈاک کے ذریعے جو ووٹ کاسٹ کیے گئے وہ بھی شامل ہے۔ اور ابھی بھی پولنگ اسٹیشن پر ہمیں اتنا رش دیکھنے میں نہیں نظر آ رہا، لیکن لوگ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں۔ شام 7 بجے تک یہ پولنگ کا عمل جو ہے وہ جاری رہے گا۔ جہاں تک آپ سیکیورٹی کے خدشات کی بات کر رہے ہیں تو ہنگاموں کا خدشہ موجود ہے۔ کل بھی میں نے گزشتہ رات تقریباً 5 سے 6 گھنٹے وائٹ ہاؤس کے باہر گزارے، اور وائٹ ہاؤس کو ایک قلعے کی صورت میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے پہلے صرف داخلی اور خارجی راستوں کے اوپر لوہے کی دیوار تعمیر کی گئی تھی، لیکن کل رات کو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر لوہے کی وہ دیوار وائٹ ہاؤس کے چاروں اطراف جو ہے وہ اس کو بنایا گیا ہے، تعمیر کیا گیا ہے، اور اس لوہے کی دیوار کے بعد سے ایک اور دیوار ووڈن، جسے ووڈن وال کہہ سکتے ہیں، وہ لوہے کی دیوار کے بعد ایک ووڈن وال بھی تعمیر کی گئی ہے، کیونکہ اس بات کا شدید خدشہ موجود ہے کہ اگر انتخابی نتائج کو لے کر کوئی ہنگامے پھوٹ پڑے اور کسی بھی امیدوار نے انتخابی نتائج کو تسلیم نہ کیا، یا دھاندلی کے الزامات جیسے صدر ٹرمپ لگا رہے ہیں، اگر اس طرح کی باتیں سامنے آئی تو مظاہرین بڑی تعداد میں باہر وائٹ ہاؤس کے باہر جمع ہو سکتے ہیں، نہ صرف وائٹ ہاؤس بلکہ امریکہ کے تمام بڑے شہروں کے اندر۔ اور ان ہنگاموں کے خدشات کے پیش نظر ہی جو ہے وائٹ ہاؤس کو جو ہے وہ سیکیور کیا جا رہا ہے۔ کل رات بھی میں نے دیکھا ڈیموکریٹ پارٹی جو بائیڈن کے حمایتی اور صدر ٹرمپ کے حمایتیوں کے درمیان تکرار ہوتی رہی۔ ایک موقع پر تو کچھ گتم گتا ہونے کی بھی کوشش کی، لیکن وہاں پر جو سیکرٹ سروس موجود تھی انہوں نے لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا۔ دوسری جانب اگر آپ گراؤنڈ ریئلٹیز کی بات کریں کہ یہ انتخابی نتائج کس جانب جا رہے ہیں، کوئی چیز ابھی تک واضح نہیں ہے کہ یہ انتخاب کون جیتے گا۔ لیکن اس بات کو آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ انتخابات میں بہت سارے ووٹرز ایسے تھے جنہوں نے یہ سوچ کر ووٹ کاسٹ نہیں کیا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نہیں انتخاب جیتیں گے، وہ تو ایک مختلف امریکہ کی بات کریں، لیکن وہ انتخاب جیت گئے، اور اس مرتبہ وہ ووٹرز جو ہیں ووٹ ڈالنے آ رہے ہیں۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ کی ایک سپورٹ یہ ہے کہ بہت سارے ووٹرز یہاں پر ہم نے ایسے دیکھے ہیں جن سے ہماری بات ہوتی ہے، جو بات تو نہیں کرتے، لیکن جب ووٹ ڈالنے کی باری آئے گی تو وہ صدر ٹرمپ کو جا کر ووٹ ڈالتے ہیں، ان کو خاموش اکثریت صدر ٹرمپ کی کہا جا رہا ہے۔ بالکل انٹرسٹنگ۔ تو اس میں مین ایشو کیا ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے سارے 100 ملین پوسٹل بیلٹ میں بھی آ رہے ہیں لوگ، اور پچھلی دفعہ 2016 میں نہیں تھے، اس کی کیا وجہ اور مین ایشو کیا آئیڈینٹیفائی کیا آپ نے جہانزیب؟ دیکھیں ارشد صاحب، صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک مختلف امریکہ کی بات کر رہے ہیں، جو بائیڈن مختلف امریکہ کی بات کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اتنا بڑا ٹرن آؤٹ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ان انتخابات کے اندر ایک تاریخی ٹرن آؤٹ متوقع ہے۔ اب یہ جو ووٹ ہے یہ ڈیموکریٹک پارٹی ریپبلکن پارٹی کی جنگ نہیں ہے۔ اس وقت تو 435 کانگریس کی نشستوں پر بھی انتخاب ہو رہا ہے، 11 سینٹ کی نشستوں پر بھی انتخاب ہو رہا ہے، لیکن یہ جو صدارتی معرکہ ہے یہ ڈیموکریٹ پارٹی ریپبلکن پارٹی کا معرکہ نہیں ہے، یہ صدر ٹرمپ کے گرد گھوم رہا ہے۔ ایک ووٹ ہے صدر ٹرمپ کی محبت کا، اور ایک ووٹ ہے صدر ٹرمپ کی نفرت کا۔ اس ملک میں کروڑوں افراد صدر ٹرمپ کو بے انتہا چاہتے ہیں، ان کے جالے ہیں، اور دوسری جانب کروڑوں افراد ان سے شدید نفرت بھی کرتے ہیں ان کی پالیسیز سے۔ تو یہ ایک قسم کا ریفرنڈم ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے۔ بہت انٹرسٹنگ آپ نے ڈسکرپشن دی۔ میں ذرا انیلا علی ڈیموکریٹک پارٹی کی وہ ہمیں واشنگٹن ڈی سی سے ہی جوائن کری ہے۔ انیلا، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ہمارے رپورٹر بتائے تھے کہ اس دفعہ 100 ملین پوسٹل بیلٹ آیا ہے، جو کہ شاید نمبر زیادہ ہیں 2016 سے، اور ووٹنگ پرو صدر ٹرمپ ان کی محبت یا نفرت میں ہو رہی ہے۔ ایسا ہی ہے، مین ایشوز کیا ہیں جس پہ کہ ڈیموکریٹک پارٹی کھڑی ہے، یا کہ صرف صدر ٹرمپ کی نفرت میں کھڑے ہیں؟ دیکھیے، اس وقت ریکارڈ ٹرن آؤٹ ہوا ہے ارلی ووٹنگ کا، سارے ریکارڈز پریویس بریک ہو گئے ہیں۔ بہت سارے جو سٹیٹس وہ ٹرمپ کے اور ریپبلکن پارٹی کے جن کو کہتے ہیں ریڈ سٹیٹس، وہ لائٹ ریڈ ہو رہے ہیں یا وہ فلپ ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ٹیکسس میں نیک اینڈ نیک ہے، وہاں پر کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور اس کے علاوہ ایریزونا جو کہ ہارٹ ہے کنزرویٹو امریکہ کا، وہ بھی چینج ہو رہا ہے۔ یہ ایک نیا امریکہ ہے، یہ جو ووٹرز آ رہے ہیں، ڈرووز میں آ رہے ہیں، یہ ینگ لوگ ہیں، یہ لٹینو بھی ہیں، یہ افریقن امریکن بھی ہے، یہ مسلمان بھی ہیں، یہ ڈفرینٹ کنٹریز کے ہیں، امیگرنٹس ہیں۔
اور ان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ ہم 4 سال جو ڈارکنس میں ہم نے گزارا، امریکن آئسولیشنسٹ پالیسیز گزاری بیئر کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، وہ ہمیں چینج کرنا ہوگا. ہمیں جسٹس، ایکوالٹی، انکلوژن، جو ویلیوز امریکہ کو دنیا میں سب سے گریٹسٹ نیشن بنا رہی تھی، وہ ساری انہوں نے ریجیکٹ کر دی. اور اینٹی انسٹیٹیوشن، اینٹی ڈیموکریسی، اینٹی مسلم، اینٹی امیگرنٹ، یہ سارے سینٹیمنٹس 4 سال سے جو ینگ لوگ سوچ رہے تھے، امیگرنٹ سوچ رہے تھے، انہوں نے کہا اگر ہم اس دفعہ نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا، ہمارا ووٹ ہاتھ سے نکل جائے گا. تو یہ خوف ہے کہ ڈیموکریسی ہاتھ سے نہ نکل جائے. آپ دیکھیے ڈیموکریٹک ویلیوز، ہم دوسری کنٹریز پہ بھی ان کو بولتے ہیں کہ ڈیموکریٹک ویلیوز فالو کرو. جب ہم ہی نہیں ہوں گے لیڈرز آف دا فری ورلڈ تو پھر ہم کیا پریچ کریں گے. بالکل ٹھیک ہے جازیب، آپ سے رائٹ میں آتا ہوں، انیلا آپ کی طرف دوبارہ بھی آتا ہوں. جازیب، جو اس وقت کہا جا رہا ہے کہ کچھ سٹیٹس ہیں جہاں پہ سوئنگ سٹیٹس ہیں، کچھ پہ کانٹیسٹ کافی زیادہ ہے، پینسلوینیا، وسکونسن، فلوریڈا، وہاں پہ حالات کیا ہے اور کیا نیک ٹو نیک چل رہے ہیں معاملات، اور یہی والی سوئنگ سٹیٹس آپ کا ڈیسائیڈ کریں گی ووٹس یہاں پہ جو ووٹنگ پیٹرن ہے اس وقت؟ ارشد صاحب، 538 الیکٹورل ووٹ ہے جنہوں نے صدر کا انتخاب کرنا ہے، اور اس کو جیتنے کے لیے 270 الیکٹورل ووٹ حاصل کرنے ہیں کسی بھی امیدوار نے. سب سے زیادہ الیکٹورل ووٹ فلوریڈا کی ریاست میں 29 الیکٹورل ووٹ ہیں، پینسلوینیا کے 20 ہیں، وسکونسن ہے، مشیگن ہے، نارتھ کیرولینا ہے، پینسلوینیا ہے. یہ وہ سوئنگ اسٹیٹس ہیں جو جس امیدوار نے بھی جیت لیں وہ یہ انتخابی معرکہ جیت جائے گا. لیکن دوسری جانب میں تھوڑی سی اب انیلا جو بات کر رہی تھی میں اس پر تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں، جو بات کر رہے ہیں کہ جی صدر ٹرمپ نے نفرت کو فروغ دیا، تعصب کو فروغ دیا، امیگرینٹس کے خلاف کام کیا، بلیک امریکنس کو سپورٹ نہیں کیا، تو بھائی 8 سال تو جو بائیڈن بھی یہاں بیٹھ رہے تھے صدر اوباما کے ساتھ. 8 سال میں جو بائیڈن نے کوئی کرمنل جسٹس ریفارم لے کر نہیں آئے اس ملک کے اندر، امیگرینٹس کے لیے کوئی انہوں نے کام نہیں کیا. جب صدر اوباما کی میعاد ختم ہو رہی تھی، انہوں نے اپنے 1 ماہ پہلے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے جو کہ انہیں پتا تھا اپروو نہیں ہوگا، کہ میں پتہ نہیں کتنے ملینز امیگرینٹس کو جو لیگل کر رہا ہوں. سب سے زیادہ ریکارڈ ڈپورٹیشن جو ہے وہ صدر اوباما کے دور میں ہوئی. اور یہاں پر لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جو بائیڈن کا تو ایک سیاسی ایجنڈا ہے، صدر ٹرمپ کا جو صرف ایک ایجنڈا ہے، جبکہ جو بائیڈن جو ہے وہ سیاست کر رہے ہیں. صدر ٹرمپ کا ایجنڈا یہ ہے کہ میک امریکہ گریٹ اگین، امریکہ کی نوکریاں واپس لے کر آنی ہیں. امیگرینٹس کو وہ چاہتے ہیں، اوبویسلی امیگرینٹس کے وہ بہت خلاف ہے، وہ غریب امیگرینٹس کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایسا امیگرینٹ جو یہاں پر آ کے حکومت کے اوپر بوجھ بن جائے، امریکہ کو ایسے امیگرینٹ کی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں پر ایک نیا پبلک چارج رول جو ہے صدر ٹرمپ نے متعارف کرایا تھا کہ جب گرین کارڈ سے پہلے آپ کا انٹرویو ہوتا ہے تو اس کے اندر اگر کسی بھی امیگرینٹ نے کوئی بھی گرانٹ لی ہے، راشن لیا ہے، کوئی قرض لیا ہے، یا حکومت سے میڈیکیٹ لی ہے، طبی کوئی مدد حاصل کی ہے، تو اس کا گرین کارڈ اپروو نہیں ہوگا. انٹرسٹنگ، آپ نے سارے پوائنٹس اٹھائے. اللہ سے بھی ہم ورژن لیتے ہیں، وقفہ لیں گے ناظرین، اور وقفے کے بعد اسی ڈیبیٹ کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. انیلا علی صاحبہ، آپ سے جاننا چاہوں گا، جس طرح ہمارے رپورٹر جانزیب بتائے تھے کہ سیکیورٹی کے کافی خدشات ہیں، وائٹ ہاؤس کو باقاعدہ بیریکیڈ کر دیا گیا ہے، تو آپ کی جماعت بھی الیکشنز ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے ڈیموکریٹک پارٹی کے جو بھی ریزلٹس ہیں، یا کہ یہ صرف ریپبلکنز کا ایشو ہے، صدر ٹرمپ کا ایشو ہے؟ دیکھیے، یہ سارا جو ہیٹ اور ڈویژن ہے یہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی نے شروع کیا. اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا ان کا جو ڈیبیٹ تھا اس میں انہوں نے کال کیا تھا پراؤڈ بوائز. اب آپ پوچھیں گے پراؤڈ بوائز کون ہیں؟ یہ رائٹ ونگ ملیٹنٹ گروپ ہے. انہوں نے کہا تھا ویٹ کرو، اگر ان کو وہ جیتیں گے تو پراؤڈ بوائز کین اسٹے ڈاؤن، ادروائز ان کو کال فار آرمز کیا تھا. اس طرح سے لیفٹ بھی ریڈیکل ہے، وہاں پر بھی خدشات ہیں کہ کہیں لڑائیاں ہوں گی. ابھی مجھے سننے میں آیا کہ یہاں پر پروٹیسٹ ارینج ہو رہے ہیں اگر ہار گئے دونوں پارٹیز کی طرف سے، اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ ہار گئے. ریڈیکل لیفٹ ہے، ریڈیکل رائٹ ہے. تو یہ ساری جو فیلنگز آف ہیٹریڈ ہیں یہ تو انہی نے اسٹوک کی ہیں. جب وائس پریزیڈنٹ جو بائیڈن وائٹ ہاؤس میں تھے، ان کی تو پالیسی اوپن ڈور کی تھی. وائٹ ہاؤس بھی کھلا ہوا تھا، انسٹیٹیوشنز بھی کھلے ہوئے تھے. ہیومینیٹیرین ایڈ پاکستان کو بہت انہوں نے دی اوباما کے ایئرز میں. اب تو آپ دیکھ لیں ٹرمپ صاحب نے تو سب بند کر دی ہے. تو یہ باتیں کرنا، اس کے علاوہ مسلمز ان امریکہ، ان کو انکلوسیو ٹریٹمنٹ ملا، جابز ملے گورنمنٹ میں، اس کے علاوہ ڈائیورسٹی ٹریننگ ہوئی سارے لا انفورسمنٹ کی. اور ہم جو کہ میں خود میں نے ہیلپ کیا تھا رائٹ پالیسی
فریم ورک فار کاؤنٹر ٹیررزم اینڈ ایکسٹریمزم کا کام. تو یہ تو گورنمنٹ انکلوسو تھی. 4 سال سے میں کافی انگیج کر رہی ہوں ود دا ٹرمپ وائٹ ہاؤس, لیکن ادر دین بینگ نائس ٹو اس, انہوں نے کسی چیز میں ہمیں انگیج نہیں کیا. وہ تو بلیو ہی نہیں کرتے ہیں کہ ہم پیٹریوٹک مسلمز ہو سکتے ہیں امریکہ کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. میں کیونکہ ٹائم کم ہے, جانزے آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ پاکستان سے دور آج اجنبی تو محسوس نہیں کر رہے ہوں گے, ایلین تو محفوظ نہیں کر رہے ہوں گے, ماحول وہی بن گیا جو پاکستان میں الیکشنز کا ہوتا ہے؟ میڈیا کا بھی وہی حال ہے, لوگوں کا بھی وہی حال ہے, الیکشن کے ماحول کا بھی وہی حال ہے, اور وہی فیلنگ آتی ہے کہ جب وائٹ ہاؤس کے باہر جاتے ہیں یا جب میڈیا چینلز دیکھتے ہیں تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے اپنے ملک کا معاملات ہے, کیونکہ یہ واقعی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو امریکہ کی سیاست ہے جو اس کو مکمل طور پر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے, سیاسی ماحول اور میڈیا خاص طور پر مکمل طور پر بہت شارٹ اپ ہے. جانزیب علی اور انیلا علی, بہت شکریہ آپ دونوں کا ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.